میری فیملی بھی میرے خلاف ہے، کہتے ہیں ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ کوئی مینیجر آخر اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو ٹی وی پر سرے عام ذلیل کرا دے؟ اس کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ حد ہو گیا، ارے کیسا آدمی ہے وہ؟ مت پوچھے، شاید میں نے آپ کے پاس آ کر غلطی کر دی ہے۔ بات سنو، تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے بینگو، تم نے بالکل درست قدم اٹھایا ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ جن لوگوں نے یہ سب کیا ہے، میرا وعدہ اب وہ تم سے معافی مانگیں گے۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں زینب صاحبہ۔ بالکل بھی نہیں، سچ ان سے زیادہ طاقتور ہے بینگو۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ میں ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ارے امی جان، دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے۔ میرا بیٹا، امی کی جان، میرا شہزادہ جا گیا ہے۔ امی کی جان، ہائے، اللہ نظر سے بچائے۔ اللہ کرے ہر عورت کو ماں بننے کی ایسی ہی خوشی نصیب ہو۔ آمین۔ اس میں میری جان بستی ہے۔ پریگنینسی کے دنوں میں مجھے سب سے زیادہ کس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مجھ میں ماں جیسا جذبہ نہ ہوا تو، کہیں یہ وراثت میں مل گیا ہو تو، کہیں میں آپ جیسی نہ نکلوں۔ ایسا تو مت کہو نائلہ، یعنی مجھ میں بھی ماں کے جذبات ہیں۔ میں یہ بات آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن جب میں موت کے منہ میں تھی تو میرا بیٹا کرا رہا تھا، تب مجھے سب کچھ اور زیادہ یاد آیا۔ میں جب بچپن میں بیمار ہوتی تھی تب میرے پاس ماں نہیں تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں عبداللہ بھی ماں کے بغیر نہ رہ جائے، کہیں یہ بھی وہی قسمت نہ جیے جو میں نے ہمیشہ جی ہے۔ کیا میں جان بوجھ کر چاہتی تھی کہ ایسا ہو؟ میری بات سن کر رونا مت شروع کر دیا کریں۔ آپ مجھے یہ اپنے آنسو دکھا کر اپنے قریب مجھے کبھی بھی نہیں کر سکتی، سمجھ رہی ہے نا؟ میں اپنے گناہوں پر رو رہی ہوں بیٹا، ورنہ میں تمہارے ایک بال کے بدلے دنیا جلا دیتی۔ صرف ایک بار امی کہنے کے لیے میں کیا کچھ نہ دے دوں۔ میرے بیٹے، تم نے مجھے امی کہا، میں تم پر قربان جاؤں۔ میرا بچہ، میری ساری دنیا۔ میں تم دونوں ماں بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیتی ہوں۔ ارے کیا ہو گیا؟ یہاں کیوں رو رہی ہو تم؟ نہیں کچھ نہیں، بس وہ دل بھر آیا تھا، معاف کیجیے مجھے۔ ارے آنکھوں کے آنسوؤں پہ کیسی معافی؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اتنی پھوٹ پھوٹ کر کیوں رو رہی ہو؟ دل کا دکھ نہ کہنے سے سکون نہیں ملتا۔ ارے کچھ نہیں، بس یعنی جیسے برسات کی ہلکی بارش آتی ہے اور چلی جاتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ آ جاؤ بیٹھو ارے ادھر۔ آپ پریشان ہو رہی ہیں میری وجہ سے۔ ارے بھائی بیٹھو یہاں آ کر۔ نائلہ سے کچھ کہا سنی ہو گئی کیا؟ تھوڑی سی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، وہ حق پر ہے۔ وہ تصویر کتنی خوبصورت ہے، ارے کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ۔ ہمارے پاس تو ماں بیٹی کی کوئی ایسی تصویر نہیں، اور لیتے بھی کیسے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ دیکھو تمہارے دل کا زخم بہت گہرا ہے۔ انسان جیتے جی ہی یہ سیکھ لیتا ہے کہ ہر کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہاں ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، سچ یہی ہے کہ سب بہانے تھے۔ میں کبھی اس کی ماں نہ بن سکی، کبھی بھی نہیں بن سکی۔ اب کیسے بن گئی خود بھی نہیں جانتی۔ جیل سے نکلنے کے بعد فون تک نہیں کیا۔
देखो, मैं नहीं जानती उस वक्त तुम क्या महसूस कर रही थी सेफ्ता, लेकिन ये तो वाज़ेह है तुमने बहुत कठिन वक्त देखा और बहुत मुश्किल फैसले किए हैं तुमने, वरना कोई भी माँ इतनी आसानी से अपने बच्चों को पीछे नहीं छोड़ती। बिल्कुल आसान नहीं था। मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी बेबस थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि छोड़ देना इससे भी बड़ा जख्म दे जाएगा उसे। तुम ये समझ रही थी कि तुम उसे बचा रही हो, लेकिन तुम अपने आप को बचा रही थी। हाँ, शायद ऐसा ही था। एक बच्चा हमेशा ही अपनी माँ की कमी को महसूस करता है, और वो कमी सिर्फ मोहब्बत से भरी जा सकती है, सब्र से, वक्त के साथ। नायला मुझे माफ कर देगी ना? मैं उसे समझाती हूँ मगर वो सुनती ही नहीं। माफ करने में वक्त तो लगता है, खास तौर पर औलाद के लिए। माँ के दिए हुए जख्म को समझना बहुत मुश्किल होता है। तुम जल्दी मत करो, कभी उसके कमरे में जाओ तो कभी खामोशी से बाहर आ जाओ। मैं नायला को जानती हूँ, वो बाहर से सख्त लगती है मगर दिल की बहुत नर्म है।